گنہگار کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں نا، عالم دین ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ان کی دعا بھی اللہ رد کرتا ہے، ٹھکراتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات لیتے ہیں کہ گنہگار کی بھی اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر گنہگار اللہ سے فریاد کرے، اللہ سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ خود میں جواب دے لیجئے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ آپ سب کا جواب ہوگا ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان سب سے بڑا گنہگار اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑا نافرمان، اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن یہ شیطان بھی جب اسے مانگنا ہوا تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، اللہ ہی سے سوال کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ کب تک مہلت مانگ رہا ہے؟ قیامت کے دن تک مہلت مانگ رہا ہے، موقع چاہ رہا ہے۔ اور کیا چاہ رہا ہے؟ وہ اللہ سے ہی چاہ رہا ہے، اللہ سے چاہ رہا ہے، رب سے چاہ رہا ہے، اور رب کے بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہہ رہا ہے ربی انذرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان دعا کر رہا ہے، جو سب سے بڑا گنہگار۔ اللہ نے سنا نہیں سنا اس کی؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، کہا انک من المنذرین، جا ہم نے تیری مراد پوری کر دی، تو جو چاہتا ہے وہی ہوگا، جا۔ لیکن یاد رکھنا، میرا جو مخلص بندہ ہوگا تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گنہگار کی بھی اللہ سنتا ہے، گنہگار کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی یہ خیال نہ لائیں اپنے دلوں میں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں سوچنا، دعا کرنا ہے، گنہگار کو بھی اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گنہگار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہمیشہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ بات کہ ایک نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، سب سے نیک اور سب سے بڑے بزرگ کون تھے اس دنیا میں؟ انبیاء کرام تھے۔ انبیاء سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء میں ہم مثال لیتے ہیں نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح سنو وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، دیکھو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، نادانوں جیسی باتیں مت کرو۔ یعنی دیکھو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اول الرسل ہیں، ان کی دعا بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب آئیے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعني واحدہ، 3 دعائیں کی، جس میں 2 دعا قبول ہو گئی اور 1 دعا رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی۔ جس میں 1 دعا جو رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی، وہ یہ ہے کہ اے اللہ وسألته الا يجعل بأسهم بينهم، کہ جو امت آپس میں لڑ رہی ہے، اختلاف میں ہے، اے اللہ اس طرح کا معاملہ جو میری امت میں ہے، اے اللہ میری امت کو آپس میں لڑا کر کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر کے عذاب کا مزہ مت چکھانا۔ فمنعنیھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں کی۔ پہلے کی 2 دعا قبول ہو گئی، یہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گنہگار ہے، اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، ایک نیک ہے، بزرگ ہے، اس کی دعا بھی اللہ رد کر دیتا ہے، ٹکرا بھی دیتا ہے کبھی کبھار۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ گنہگار کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ سوچ کر کے بہت سارے لوگ دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، بابرکت مہینہ ملا ہے رحمتوں کا، مغفرتوں کا، ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔